سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لو ان اللہ عذب اہل سماواتہ و اہل ارضہ لعذبہم غیر ظالم لہم، اگر اللہ تعالی آسمان اور زمین والوں کو عذاب دے تو انہیں عذاب دینے میں وہ ظالم نہیں ہوگا۔ وہ بادشاہ ہے نا، مالک ہے نا، سبحان اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ آسمان والوں کو زمین والوں کو عذاب دے تو انہیں عذاب دینے میں وہ ظالم نہیں ہوگا۔ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ لَهُمْ خَيْرًا مِّنْ أَعْمَالِهِمْ، اور اگر ان پر رحمت کرے تو اس کی رحمت ان کے لیے ان کی نیکیوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب پر رحم فرما اور عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ وَلَوْ أَنفَقْتَ جَبَلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو اللہ کے راہ میں ہرگز قبول نہیں کرے گا اگر تم تقدیر پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم تقدیر سے بڑے ہی شاکی ہیں، بڑے ہی شاکی ہیں۔ میری تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے، اللہ اکبر، احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ حتی تؤمن بالقدر، جب تک تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ۔ وَتَعْلَمَ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ النَّارِ، یقین رکھو اس بات پر جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے نا، بیماری، خامد گندا، بیوی گندی، پڑوسی گندا، نوکری گندی، کوئی بھی مصیبت، یاد رکھو وہ ٹلنے والی نہیں تھی، اور جو تمہیں نہیں پہنچی وہ کسی صورت نہیں پہنچنے والی تھی۔ نہیں، ہمیں تو نہیں پتہ نا کون کون سی مصیبتیں نہیں پہنچی۔ ہسپتال کے ایک چکر لگا کر مصیبت زدہ لوگوں کو دیکھ لو، اللہ اکبر، جس وارڈ میں بھی جاؤ گے نا رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا، اگر تم اس عقیدے کے علاوہ کسی اور عقیدے پر مر گئے نا، لَدَخَلْتَ النَّارِ، دوزخ میں جاؤ گے، دوزخ میں جاؤ۔ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ سب لکھا جا چکا ہے، سب لکھا، بس یہ اسی پر بات ختم ہو جائے، سب لکھا جا چکا ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ تقدیر۔ حتی تؤمن بالقدر، اسی کا نام تقدیر۔ اس حقیقت پر پکا ایمان کہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی اور ابدی، ہمیشہ اسے زوال نہیں ہے، ناقص نہیں ہے۔ ہمارا علم ناقص ہے، یہ بچہ پڑھ کر عالم بنے گا، وہ چرسی بن جاتا ہے، ناقص علم ہے نا۔ استاد کہتا ہے یہ ڈاکٹر بنے گا اس کی پڑھائی دیکھ کر، اور وہ آوارہ ہو جاتا ہے، ناقص علم ہے نا۔ رب کا علم کامل ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، ہر شے کو جانتا ہے، ہر چھوٹی بڑی مخلوق کا معاملہ اس کے علم میں۔ کتنی مخلوقات ہیں ہم گن ہی نہیں سکتے۔ اس کا علم جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، سب پر محیط ہے، سب پر محیط ہے۔ اس بات پر ایمان رکھو جو مخلوق گزر چکی ہے نا، اور جو آئندہ مخلوق آنے والی، اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر سب کچھ لکھوا دیا۔ یہ کریں گے، یہ کر چکے ہیں،
اور اس سے ادھر ادھر کوئی بندہ ہل نہیں سکے گا، اور وہ ساری تقدیر کہاں لکھی ہوئی ہے؟ لوح محفوظ۔ معنی کیا ہوا؟ ہر بندے کو آنے والا دکھ اور خوشی اس بادشاہ کے علم میں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اسے مانگتے رہیں، یا اللہ خوشیاں دے دے، مصیبتیں ٹال دے۔ ہمارا کام یہ، ہمیں تو نہیں پتہ نا شام کو کیا ہونے والا۔ رات پتہ تھا زلزلہ آئے گا، ایسا آیا نا بندے سارے باہر سب اللہ الہ، یاد آ گیا اللہ، گھنٹے بعد ہی ختم ہو گیا۔ فجر کی اذان ہوئی، سارے مردار پڑے ہوئے، سوئے پڑے مسجد میں، وہی اللہ اکبر۔ اس بات پر ایمان رکھیں، اللہ کی مشیت کے بغیر کائنات میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ٹل لگا لو، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس بات پر ایمان رکھیں، ہر چھوٹی بڑی ظاہر باطن ہر چیز کا خالق اللہ کریم۔ اللہ پر توکل ہے نا۔ بندے کو اختیار دیا ہے، یہ حلوہ ہے، یہ گندگی ہے، یہ گندی ہے، حرام ہے، یہ حلال ہے۔ اختیار ہے، جو چاہے کھا لے۔ جادوگر گندگی کھاتا ہے، جب ہی شیطان اس کا یار بنتا ہے۔ تقدیر کی اقسام کیا ہے؟ تقدیر کونی، اللہ تعالی نے قلم کو پیدا کرنے کے بعد حکم دیا جو ہو چکا اور جو ہوگا قیامت تک سب کچھ لکھ دے۔ کن، لکھ، سب کچھ لکھ دیا اس نے، سب کچھ لکھ دیا۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ پوری کائنات کی تقدیر لکھی گئی ہے۔ تقدیر نوعیہ، اس تقدیر کا تعلق آدم علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ ہے۔ تمام آدم کی اولاد کی مجموعی تقدیر کا اس میں ذکر ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے لکھ دیا اس کی اتنی اولاد ہوگی، نیک ہوگی، بد ہوگی، اور پھر ساری اولاد سے الستو بربکم وعدہ بھی لے لی، قالوا بلا، میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب وعدہ دے کر آئے۔ تقدیر فردیہ، ہر فرد کی تقدیر۔ حمل ٹھہرنے کے بعد جب بچے میں روح پھونکی جاتی ہے، 120 دن کے بعد روح پھونکی جاتی ہے، اس سے پہلے عمر، رزق، نیک، بد لکھ دیا جاتا ہے۔ کوئی کہے جی جب میرا لکھ ہی دیا میں بد ہوں گا تو میں نماز کیوں پڑھوں؟ کیوں جان عبداللہ جان میں نماز کیوں پڑھوں؟ آپ کو بتایا کہ تو بد ہے، آپ کو تو کہا یہ جنت کا راستہ ادھر جانا ہے، ہمیں تو نہیں بتایا، وہ تو اس نے اپنے ازلی علم کی بنیاد پر لکھ دی۔ تقدیر حولیہ، اس سے مراد وہ تقدیر ہے جو لیلۃ القدر میں لکھی جاتی، فیہا یفرق کل امر حکیم، آنے والے سال کی اموات، رزق، اس کی تفصیل۔ تقدیر یومیہ، اللہ تعالی ہر روز کسی کی عزت، کسی کی ذلت، کسی کی غربت، کسی کی امارت، تقدیر یومیہ فیصلہ فرما دیتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر دن ایک نئی آن بان شان، سبحان اللہ، اس کی شان ہی بڑی، ہر دن اپنی نئی شان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بادشاہ ہے نا، روزانہ کام میں مصروف ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ تقدیر یومیہ روزانہ لکھی جا رہی، مانگے نا رب سے، روزانہ مانگے نا، جیسے مانگنے کا طریقہ اس بادشاہ سے مانگے۔ لیلۃ القدر آ رہی ہے انشاءاللہ، رمضان المبارک، مانگیں یا اللہ چند سال اور دے دے، اور نیکیاں کر لیں، چند سال اور توفیق دے دے، یا اللہ قرآن ختم کر لوں، تکمیل کر لوں، ترجمہ پڑھ لوں، عالم بن جاؤں، عالمہ بن، نیکیوں کا مانگنے کے رستے ہیں نا یہ سارے، مانگنے کے رستے۔ مانگیں گے، وہ بادشاہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ مانگنا، پھر وہ بہتر جانتا ہے۔ آخری بات، ایک بندے نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا نا رب سے پوچھنا میں جنت میں جاؤں گا کہ دوزخ میں؟ رب سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا
اور بڑا نیک آدمی تھا، سارا دن ہی عابد تھا، جنگلوں میں بنی اسرائیل گزارا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا دوزخ میں جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہوئے، اتنا نیک ہے دوزخ میں کیسے جائے گا؟ پھر ملاقات ہوئی جنگل میں، موسیٰ پوچھا علیہ السلام، کہاں پوچھا ہے، کیا فرمایا؟ اس نے فرمایا تو دوزخ میں جائے گا۔ وہ بندہ، حدیث میں آتا ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر، کتنے سیکنڈ لگے آصف صاحب، پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے گناہ نہیں کیا تھا، اتنا نہیں، اور میں دوزخ میں جائے گا۔ وہ بندہ کہتا ہے دوزخ میں بھیجے وہ میرا مالک ہے، جنت میں بھیجے وہ میرا مالک ہے، میرے ذمہ اس کی عبادت کرنا ہے۔ پڑ گیا سجدے موسیٰ علیہ السلام۔ پھر ملاقات ہوئی، اللہ نے فرمایا موسیٰ جانا ذرا اس بندے کے پاس اور کہنا کہ جیسے تو مجھ پر ایمان لے کر آیا نا، حتی تؤمن بالقدر، میں تیرے اس ایمان سے خوش ہو کر میں نے تجھے جنت کا مالک بنا۔ پھر ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے پھر بتایا تیرے لیے خوشخبری۔ اس نے کہا کیا خوشخبری ہے؟ کیا خوشخبری؟ میں رب نے کہا جیسے تو نے کہا نا وہ مالک ہے، دوزخ میں ڈالے اس کا کام، جنت میں ڈالے اس کا کام، میرا کام ہے اس کو راضی کرنا، میں اپنی ڈیوٹی پوری کرنی۔ تو اس نے فرمایا کہ تو جنت میں جائے گا۔ ہے سچ؟ کہا وہیں کہتے ہیں کھڑا ہو کر اس نے کہا اللہ اکبر، سجدے میں گیا، اتنا لمبا زندگی کا سجدہ کیا، اس پہلے سجدے میں ہی فوت ہو گئے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ مانگنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔